لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہوں نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم جہاد کے سلسلے سے ایک غزوے کے لیے نکلے. ایک جنگ میں اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، لیکن خود اللہ کے نبی اس جنگ کے اندر نہیں گئے تھے، صحابہ کو بھیجا. ان میں یہ جابر بن عبداللہ بھی تھے. ایک صحابی انصاری مدینے کے ایک صحابی کو پتھر لگا سر میں اور سر زخمی ہو گیا، سر کہیں سے زخمی ہو گیا. بیمار تھے، سو کر اٹھے تو ان کو احتلام ہوا تھا، غسل واجب تھا. سر پھوٹا ہوا ہے، غسل واجب ہے. انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا کیا ایسی حالت میں تیمم کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ پانی ڈالنا سر پر، پھوٹا ہوا سر تو نقصان ہوگا. تو اس وقت جو ان کے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تم تیمم نہیں کر سکتے جب تک تمہارے ہاتھ میں پانی ہے، تم غسل کرو. کیا کرتے؟ انہوں نے غسل کیا، نماز تو پڑھ لی، لیکن پھر ان کا انتقال ہو گیا. یہ لوگ جب واپس آئے مدینے میں، اللہ کے نبی کو ساری بات بتائی کہ ایسا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ. تم سب نے جو بھی ساتھ میں تھے، تم نے اس کو مرڈر کیا ہے، قتل کیا. اللہ تم سب کو قتل کرے. اللہ کے نبی نے بددعا دی. کیا کہنا کیا ہے؟ کسی چیز کا علم نہ ہو تو آدمی کو اس پہ بولنا نہیں چاہیے. آج کل بڑے مفتی بنتے ہیں لوگ، عربی کا ایک لفظ نہیں آتا ہے اس کا، اور وہ بڑے بڑے مفتی بن کر مسئلے بتاتے رہتے ہیں. یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ کی وجہ سے کوئی غلط بات کسی کو سمجھ میں آ گئی، وہ اس غلطی پر عمل کیا، وہ بھی برباد ہوگا، آپ بھی برباد ہو. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی جن چیزوں کو جانتا نہیں ہے اسے بولنے کی ضرورت نہیں، پہلے علم سیکھے اچھی طرح سے. 99% جو مسلمان ہیں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے، یہ جو آخری جمعہ ہے اس کو جمعۃ الوداع کا نام دیے. یہ نہ کسی حدیث میں ہے، نہ قرآن میں کہیں بتایا گیا. دوسرے 3 جمعے جو گزر گئے اس مہینے میں، یہ چوتھا جمعہ ہے. کوئی آخری جمعہ، اب اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا. اسے جمعۃ الوداع کا نام دینا بدعت ہے، غلط ہے. کچھ لوگ بڑے بڑے جو ہے اس کے لیے الگ الگ خطبے بھی تیار کیے ہیں. بڑے عالم لیکن جاہل، کچھ نہیں جانتے، دین کی سمجھ نہیں ہے. پڑھ لکھ کر عالم بن گئے، مفتی بن گئے، اور جب لکھنے کا شوق ہوا تو خطبہ جمعہ الوداع کے نام سے خطبے بھی لکھے. قلم کیا ہے؟ جیسے آپ لکھیں گے لکھتا جائے گا. زبان جیسے آپ بولیں گے باتیں نکلتی جائیں.
لیکن جو بات بھی آپ بولتے ہیں دین کے حوالے سے اس کا ریفرنس ہونا بہت ضروری کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، جو بات آپ بول رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، کس حدیث میں وہ بات بتائی گئی ہے۔ جب تک آپ کو اس کا پتہ نہ ہو آپ کچھ نہ بولیں، خاموش رہیں۔ بیکار کی باتوں میں پڑنا جن کا ہمیں علم نہیں ہے اور لوگوں میں یہ سمجھانا کہ یہ دین ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ کو بد دعا دی، تمہارے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، اللہ تم کو قتل کرے۔ اللہ کے نبی عام طور پر بد دعا نہیں دیتے، کوئی غلطی بھی کرے تو اسے سمجھا دیتے ہیں، اس کے لیے بد دعا نہیں دیتے کہ اللہ اسے ہلاک کر دے۔ لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے، آپ کے انجانے پن کی وجہ سے ایک صحابی کا انتقال ہو، کتنی بڑی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ جب نہیں معلوم تھا معلوم کرتے، تھوڑا اور تحقیق کرتے۔ تو آج کل اسی مناسبت سے بتایا گیا ہے کہ اس جمعے کی بہت زیادہ لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں، الگ الگ باتیں کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے اس جمعے کو مناتے ہیں۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے جیسے جیسے رمضان اختتام کو پہنچتا ہے، جیسے جیسے رمضان اس کے آخری دن آتے ہیں، پھر جب رمضان ختم ہونے لگتا ہے تو ایک ایمان والے کے لیے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے کام کی وجہ سے اللہ بہت زیادہ ثواب دے رہا تھا، اب آئندہ جو 11 مہینے ہیں، پھر 11 مہینے کے بعد رمضان آئے گا، اس میں ہمارا کیا حال ہوگا، رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اس آخری جمعے کے کوئی الگ سے مسائل نہیں ہیں، کوئی الگ فضیلت نہیں کہ ہم اس کے لیے خاص کریں اور یہ اعلان کریں۔ کبھی کبھی ممبر پر کھڑے ہو کر ائمہ حضرات جو ہے وہ تو سمجھتے تو ہے نہیں کیا لکھا ہے، دیکھ کر پڑھتے ہیں الوداع الوداع یا رمضان، الوداع۔ کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے تو وہ الوداع کہتا ہے نا، ہم لوگ بھی کہتے ہیں فی امان اللہ، جاؤ اللہ کی امانت میں تم کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ دور جا رہا ہے، پتہ نہیں پھر واپس آئے گا۔ پرانے زمانے میں تو یہی تھا، لمبے سفر میں جانے کا مطلب اپنی لائف کو رسک میں ڈالنا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کی جو انکم سورس پرانے زمانے میں کسی مسافر کو لوٹ لے اور اس کا مال قبضہ کر لے، یہ تو ہمارے بعض صحابہ کا بھی عمل تھا، یہ کام تھا، قافلے لوٹ کر وہ زندگی گزارتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے۔ لیکن جیسے ہی مسلمان ہوئے، جو پتہ چلتا گیا کہ یہ نہیں کر سکتے، ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا، اسی لیے وہ آج ہمارے دل میں ہے ان کا مقام۔ ایک شراب کی عادت تھی، شراب جیسے حکم آیا چھوڑ دیا۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں جس دن مدینے میں شراب حرام کی گئی، مدینے کے نالیوں میں جو ہے شراب بہنے لگی تھی، جو سائٹ کالوے ہوتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو شراب سرو کر رہا تھا، یہ بچے تھے، چونکہ شراب حرام نہیں تھا تو پلانا پینا سب کرتے تھے۔ تو کچھ ان کے گھر مہمان آئے اور انہوں نے شراب پلا رہے تھے، یہ اتنے میں آواز آئی، اللہ کے نبی کا نام لے کر ایک صحابی اعلان کر رہے تھے، مدینہ میں تو تھا نہیں، گلی گلی میں جا کر اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے شراب کو حرام کیا۔ فرماتے ہیں میں نے گلاسوں میں ڈال کر جو شراب دیا تھا، کسی کا شراب ایسے نیچا رکھا ہوا تھا گلاس، اس نے یہ حکم سننے کے بعد پھر اسے ہاتھ نہیں لگایا، کسی کے ہاتھ میں تھا اٹھا رہا تھا، وہیں سے اس نے نیچے کیا، آگے نہیں۔
کسی کے منہ میں شراب تھا تو اس نے کلی کر کے ختم کر دیا 100%، اور جو اسٹاک تھا گھروں کے اندر وہ سب پھوڑ کر کے اس کو نالوں میں بہا دیا گیا۔ پرانی شراب تھی۔ عرب کے اندر اس وقت کسی کے گھر میں نسبت کرنا ہو، شادی، بچہ یا بچی کا تقاضا ہو، یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کے گھر میں زیادہ پرانی شراب ہے، یعنی پرانی شراب جس کے گھر میں ہو وہ گویا کہ اس کا سٹیٹس اچھا ہے، مالدار آدمی ہے۔ آج بھی ہے 100 سال 200 سال پرانی شراب کی بڑی قیمت ہوتی ہے، یہ پینے والوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ تو یہ حال تھا مدینے کا، لیکن ایک حکم آتے ہی سب چینج، سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ یہ صحیح ایمان والوں کا اور عمل کرنے والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے۔ جہاں کہیں سنے اللہ کے نبی کی بات ہے، ساری باتیں ذہن سے نکل جانا چاہیے۔ اس کے سامنے اگر کوئی بات رہتی ہے اس کے ایمان میں برابر کا شک ہے۔ جسے اللہ کے نبی کی حدیثوں کی عزت نہیں ہے، کھلے عام اس کے خلاف کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی بھی عزت نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے نبی تو اب ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم محبت کا، عزت کا اظہار کریں۔ کیا ہے؟ آپ کی سیرت ہے، حدیثہ ہے۔ جو مقام اللہ کے نبی کو ہم دیتے ہیں ان کے حدیثوں کو بھی وہی مقام دینا ہے۔ حدیث کے بارے میں آسانی سے کوئی بات کہہ دینا اپنے بے ایمان ہونے کا اعلان ہے۔ جہاں حدیث آ جائے بس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے، جانا چاہیے خاص موقعوں پر، خاص کر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے لیے تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اور عام طور پر آپ نے فرمایا کہ تم اے ایمان والو اللہ کے گھروں میں جانے سے اللہ کی بندیوں کو مت روکو۔ یہ حدیث ہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں بھیجیں گے، ہم اپنے بائیگاہ کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم روکیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں، تم اپنا جھاڑ رہے ہو کہ ہم نہیں بھیجیں گے، جا ساری زندگی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ پھر زندگی میں ان سے بات نہیں کی۔ یہ صحابہ کا معمول ہے۔ قریب گھر والے کوئی بھی ہو، اسے اسی وقت جو ہے ایک دم خلاف ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی کی کسی حدیث کی کسی نے خلاف ورزی کی، بس ختم۔ وہ سختی تھی، اس طرح کی تربیت ہوتی تھی۔ صحابہ اس مقام تک پہنچے جو مقام ہے۔ ایک دوسری حدیث جو مسند احمد کے اندر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اب زندگی گزر گئی، آخری سٹیج آ گیا، موت کا وقت، ان العبد المؤمن، بے شک جب ایمان والا، ایمان کی حفاظت جس نے کی ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے کس حال میں ہوتے ہیں؟ سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ایک دم گورے، دیکھتے ہی ان سے محبت ہو جائے آدمی۔ اور ان کے ہاتھوں میں جنت سے کفن وہ لے کر آتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اور اس مرنے والے کے جو کہ صحیح ایمان والا تھا، بہت دور تک، جتنی دور تک وہ دیکھتا ہے فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اب اسے تو پتہ نہیں ہے نا فرشتے ہیں،
وہ تو یہی دیکھ رہا ہے کتنے خوبصورت انسان میرے پاس آ کر جمع ہوئے، وہ دیکھ رہا ہے تا حد نگاہ، جتنی دور اس کی آنکھ جا رہی ہے اتنے فرشتے بیٹھے ہوئے۔ پھر ملک الموت اس کے قریب آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھتے، تب جا کر کے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اب میرا وقت ہے۔ ملک الموت، موت کا جو فرشتہ ہے، موت کے فرشتے کا جو نام عام طور پر لوگ لیتے ہیں عزرائیل، یہ غلط ہے۔ موت کا ہی فرشتہ ہے وہ، قرآن میں موت کا فرشتہ کہا گیا ہے، اس کا یہ نام قرآن میں نہیں ہے عزرائیل جو ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، یہ بھی بہت ساری غلط باتیں ہیں۔ ملک الموت الذی وکل بکم قرآن میں بتایا گیا، اگر کچھ اور نام ہوتا جیسے جبریل کا نام قرآن میں موجود ہے تو اللہ وہ نام لیتا، اس فرشتے کا نام ملک الموت ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر سرہانے پر بیٹھ کر اس آدمی سے کہتا ہے کہ اب چلو اللہ کی بخشش اور اس کی رضا کی طرف، یعنی اللہ تمہیں بخشنے والا ہے اور اللہ تم سے خوش ہے، اس بات کی بشارت اسے دیتے ہیں۔ موت سے پہلے، ابھی موت قبض شروع نہیں ہے، سن کر ظاہر سی بات ہے کون بندہ ہوگا جو اس حالت میں اللہ کی خوش خبری سے وہ خوش نہیں ہوگا۔ بڑی خوشی اسے ملتی ہے اس بات سے۔ پھر ملک الموت روح سے کہتے ہیں اے پاک روح نکل، پھر وہ آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا جیسے مشکیزہ ہوتا ہے مٹی کا، وہ گھڑا جو پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں بھی بنتا ہے، جس کا منہ تھوڑا چوڑا نہ ہو، اس میں سے پانی باہر نکالنا ہو تو کیسے نکلے گا؟ آسانی سے نکل۔ ٹھیک اسی طرح ایک ایمان والے، سچے ایمان والے کی روح سے بڑی آسانی سے، جیسے سراہی سے کسی مٹکے سے پانی نکلتا ہے اسی آسانی سے نکلے۔ جیسے ہی اس روح کو ملک الموت جو ہے موت کا فرشتہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، سارے فرشتے آگے بڑھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور لے کر جنت سے لائے ہوئے خوشبودار کپڑوں کے اندر اس کو رکھتے ہیں۔ ایسی خوشبو کبھی دنیا نے نہیں سنی ہو، ایسی خوشبو۔ اب اس کے اندر سے وہ خوشبو آنے لگ جاتی ہے اس روح سے، جب جنت کی خوشبو سے ٹچ ہو گیا، جیسے ہم لوگ عطر لگاتے ہیں تو خوشبو آتی باہر آتی، پھر سارے فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں جو بھی فرشتہ ملتا ہے اسے ویلکم کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کتنی مبارک اور پاکیزہ روح ہے۔ پہلے آسمان پر جا کر اجازت مانگی جاتی ہے، کھولو دروازہ، پہلے آسمان والے ویلکم کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح تعریف کرتے ہوئے، اور وہ پھر ساتھ ہو جاتے ہیں ان کو لے کر دوسرے آسمان تک جانے میں، وہ بھی پہلے آسمان کے فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک آسمان سے گزرتے گزرتے فرشتوں کے ویلکم کے ساتھ ہیں۔ کوئی لیڈر آتا ہے، کچھ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی کچھ اور ہے، اللہ کے پیارے فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں اور دنیا سے ہی اتنے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، جتنی دور تک آپ دیکھیں گے فرشتے ہی فرشتے، خوبصورت فرشتے۔ کتنا مزے کا وہ دن ہوگا، اس میت کے لیے کتنا اہم دن ہے وہ۔ یہ وہ دن ہے جب وہ اپنے رب کے پاس جائے گا۔ ساتواں آسمان تک گزرنے کے بعد
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں شامل کرو، اس فہرست کے اندر جو کہ جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگوں میں اس کا نام شامل کر دو، اور بڑی عزت کے ساتھ اسے واپس لے جاؤ اور اس کی باڈی کے اندر اس روح کو واپس کر دو، پھر اس کا حساب ہوگا۔ اور جنت کے کپڑے پہناؤ، جنت کا پورا بستر، یعنی آپ کو قبر کے اندر جنت کا بستر ملے گا، جنت کا لباس ملے گا، اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی تاکہ جنت کی خوشبو آتی رہے۔ یہ ساری فضیلت ہے صحیح معنوں میں اللہ کے دین پر عمل کرنے والے کے لیے، اللہ کے نبی کی قدر کرنے والے کے لیے۔ پھر 2 فرشتے اس قبر میں آتے ہیں، جب اس کو لا کر اس کی روح کو اس کے باڈی کے اندر پھر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ یعنی تجھے پیدا کرنے والا، تیرا اچھا برا دیکھنے والا کون ہے؟ جواب دیں گے اللہ۔ جو اللہ کو اچھی طرح جانتا ہوگا، اللہ ہی کو سمجھے گا کہ میرا خالق ہے، میری ہر چیز پوری کر رہا ہے، میری زندگی میں جو بھی میری ضرورتیں ہیں اسے پورا کرنا صرف اللہ کرتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے گا اسی کو یاد آئے گا وہاں اللہ کا نام۔ کوئی دریا میں ڈبکی لگانے گیا تو اسے اللہ کا نام یاد نہیں آئے گا۔ کسی بابا کے پاس گیا، کسی قبر کے پاس گیا اپنی مدد کے لیے، وہ درگاہ میں جاتا ہے وہاں مانگنے کے لیے، یہ درگاہ میں جائے گا وہاں مانگنے کے لیے، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کو سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، اللہ میری ضرورت پوری کرے گا۔ اگر یہ یقین ہو تو وہ جائے گا کیوں ادھر ادھر؟ اور جو ادھر ادھر جاتا ہے قبر کے اندر اسے اللہ کا نام نہیں آئے گا، وہ جواب دے گا ہاں ہاں لا ادری۔ لیکن ایک ایمان والا جو سچے معنوں میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے، وہی کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ رب کی حیثیت سے اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ رب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو سب کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے اسے رب کہتے ہیں۔ جو اچھا برا دیکھتا ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں اولاد دیتا ہے، ہمارے لیے جس نے آکسیجن کا انتظام کیا، پانی کا انتظام کیا، اسے رب کہتے ہیں۔ رب صرف ایک اللہ ہے، رب میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، اس کے جیسا کوئی رب نہیں ہو سکتا، کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا۔ رب اللہ کا نام ہے، اور ربوبیت دوسروں کا خیال کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہی اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ ہر آدمی کو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یقین کرنا یہ ایمان ہے، اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا کہ یہ بھی میرا کام بنا سکتے ہیں، وہ بھی میرا کام بنا سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور ہر مشرک ہرگز اسے جواب نہیں ملے گا قبر کے اندر، وہ اللہ یاد نہیں آئے گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ آپ کے دل میں ان سوالوں کا جواب ڈالے گا، آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ کن کو؟ ایمان والوں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا کہا ہے، ہر کسی کو جو ہے قبر کے اندر جوابات نہیں ملیں گے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہوتی ہے، اللہ کا خاص فضل اور اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ آدمی قبر کے اندر کے سوالوں کا جواب دے پائے گا۔ اس کے لیے اللہ پر پورا ایمان ہو، اللہ ہی کرنا ہے۔ دنیا میں تو اللہ ہر کسی کو دیتا ہے،
ہر کسی کو نوازتا ہے، چونکہ ایک وقت مقرر دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس پورے وقت کے اندر اس کی ہر ضرورت پورا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو دنیا میں جو بے ایمان ہے، جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان کے پاس دولت دیکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ابو جہل کو بھی اللہ نے خوب دیا، مکے کا سردار تھا، اللہ کے نبی کو ستاتا تھا نا، پھر کیوں دیا اللہ اس کو؟ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارا ملک اسی کا تھا، کیوں دیا اس کو اللہ؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر ہم دیں گے، تم گناہ کرو پھر بھی دیں گے، شرک کرو پھر بھی دیں گے، جو تمہارے نصیب میں ہم نے رکھا ہے وہ تو دیں گے دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آخرت ایمان والوں کے لیے ہے، شرک کرنے والوں کے، بے ایمانوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا تمہارا دین کیا ہے؟ جو اسلام کو جانتا ہوگا، اسلام سے جسے محبت ہوگی، اسلام کے جو احکامات ہیں ان سے دلی لگاؤ ہوگا، جیسے رمضان میں روزے اسلام کے احکامات میں سے ہیں، رمضان کے روزے اسلام کے بنیادی فرائض میں ہیں۔ اس رمضان میں تراویح اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ رمضان کے اندر اور بھی بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، ابھی شب قدر کی تلاش چل رہی ہے، ہمارے مسلمان بھائی جن کو اللہ نے توفیق دی ہے پورے 10 دن مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اعتکاف بہت ثواب کا کام ہے، یہ دینی احکامات میں سے ہے۔ ان سب کو جو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور یقین کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول نے ہم تک یہ پہنچایا ہے، ان کو صحیح ماننا اور ان کے اجر، اس پر جو ثواب ملتا ہے اس کے لیے کوشش کرنا یقین کے ساتھ، یہ دین ہے، اسلام ہے۔ جو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسے وہ فوراً کہے گا بھائی میرا دین، یعنی زندگی میں نے جس راستے پر گزاری ہے، جس انداز میں میں نے زندگی دنیا میں جی کر آیا ہوں وہ اسلام ہے۔ جس ایمان والے کا کوئی بھی ایکٹیویٹی اسلام کے خلاف نہ ہو، خلاف کیوں کرے گا؟ اسے اتنا پسند نہیں کرے گا۔ جو اسلام کو سب سے زیادہ چاہے گا، اسے اسلام پر عمل کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر خوشی محسوس ہوگی۔ ہماری طرح نہیں، ہم ہر کام کو بڑی بیزارگی سے کرتے ہیں، یا تو لیٹ میں آئیں گے، تھوڑی دیر کھڑے ہونے میں بس تکلیف ہونے لگتی۔ ایمان والا جب محنت کرتا ہے اور دل لگانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارا ایمان کس لیول میں ہے اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ کو نماز میں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی چیز میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے مجھے میرا دل خوش ہوتا ہے، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کوئی غم ہو، کوئی فکر ہو، کوئی تکلیف ہو، نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی تاکہ اس سے راحت ملے۔ یہ ہے نماز، یہ ہے دین۔ جو اس طرح زندگی گزارا ہوگا اسے قبر کے اندر جیسے ہی فرشتہ سوال کرے گا تمہارا دین کیا ہے، یعنی تم دنیا میں کس طرح زندگی گزار کر آئے ہو، وہ فوراً کہے گا کہ میں اسلام پر زندگی گزار کر آیا ہوں، جو کہ میرا پسندیدہ مذہب ہے، دین ہے۔ تیسرا سوال،
اس نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جسے تمہارے بیچ بھیجا گیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ فوراً کہے گا یہ تو ہمارے رسول ہیں، جس دین پر میں زندگی گزار کر آیا ہوں وہ تو یہی لے کر آئے تھے ہمارے پاس۔ جو بندہ اللہ کے نبی کو اچھی طرح سمجھا ہوگا، ان کی سنتوں سے جس نے محبت کی ہوگی، جب کبھی موقع آئے سنت پر عمل کیا ہوگا۔ ہم ہر کام سنت کے خلاف کرتے ہیں، ارے شادی سنت کے مطابق کرو، نہیں، زندگی میں ایک بار اس نے شادی کرتا ہم سب وہ ہمارے آرام سے راضی ہوئے اس حساب سے کرتا، ارے دریندر زندگی میں ایک بار وہ شادی کرتا سب وہ اللہ کے نبی کی سنت کے حساب سے کر، اگر نہیں کیا تو پھر زندگی میں موقع کہاں سے آئے گا؟ دوسرا چانس نہیں ہے۔ ایک چانس ملا کہ تم اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق شادی کرو، تم نے اسے کھو دیا۔ اب قبر میں کیسے تم کو اللہ کے نبی یاد آئیں گے؟ دنیا میں تو تم کو یاد آتا ہے ویڈیوگرافی، بے حیائی، کیا ضرورت ہے ویڈیوگرافی کی؟ اور پھر اب بنا بھی لیا تو خود جو محرم ہے وہی دیکھ سکتے ہیں نا، ماں باپ، بھائی بہن، جو تم کو ویسے دیکھ سکتے ہیں وہی لوگ تمہارا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو تم کو ویسے ہی دیکھنا جس کے لیے حرام ہے وہ تمہارا ویڈیو کیسے دیکھے گا؟ کیا ہوتا کیا ہے؟ غیر محرم، محرم سب بیٹھ کر کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کوئی بھی مہمان آتا ہے، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ غیر بھی آتے ہیں، ان کے بھی سامنے دیکھو ہمارے شادی کی ویڈیو دیکھو۔ بے حیائی کی انتہا۔ ایسی چیزوں کرنے سے کیا تم اللہ کے نبی یاد آئیں گے؟ تم اللہ کے نبی کو پہچان لو گے؟ نہ تم نے ان کی نماز کو پہچانا، نہ ان کے اخلاق کو پہچانا، نہ ان کی وفا کو پہچانا، نہ ان کے صبر کو جانا، کچھ نہیں۔ پیغمبر زبان سے ایک بات سیکھ کر بیٹھ گئے۔ کبھی ہم اپنی ایکٹیویٹی کا اللہ کے نبی کی ایکٹیویٹی کے ساتھ موازنہ کیے ہیں؟ انہوں نے اپنے بچوں کی شادی کیسے کروائی، خود اپنی شادی کیسے کی، کبھی دیکھا، کبھی غور کیا؟ کیوں ہیں وہ ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول؟ تاکہ ان کی ایک ایک بات ہمیں سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پر خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے۔ جو ان حالات میں زندگی گزار کر جائے گا قبر کے اندر وہ جواب دے گا۔ تینوں سوال پورے ہوتے ہی فرشتہ پھر کہے گا تم نے جو جواب دیا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں وہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا کہ وہ پیغمبر ہیں، ان کے راستے میں کامیابی ہے، تم نے ان کو کیسے پہچانا؟ تو بندہ جواب دے گا وہ جو قرآن لے کر آئے تھے میں نے اس کو پڑھا، سمجھا اور میں نے اس کی تصدیق کی، اس کو سچا مان کر اسی راستے پر زندگی گزارا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو پہچاننے کا، جاننے کا ایک ہی راستہ ہے، پہلے قرآن سمجھو۔ جتنا جتنا قرآن سمجھتے جاؤ گے اللہ کے نبی کو جاننا، پہچاننا آسان ہے۔ اسی لیے جب کسی صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی کا چرتر کیا تھا، آپ کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا جواب میں یہ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تم اگر قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے تو قرآن میں جو باتیں ہیں وہی اللہ کے رسول کا چرترا ہے۔ قرآن اگر تھیوریکل ہے، اللہ کے نبی پریکٹیکل بتایا کہ قرآن یہ ہے۔ قرآن کو صحیح سمجھنا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی دیکھنا ہوگا، اللہ کے نبی کے ایکٹیویٹی دیکھنا ہوگا، تبھی جا کر کے قرآن اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔
اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ قرآن کا پریکٹیکل نمونہ ہے۔ صرف باتیں اتارنے سے بات پوری نہیں ہوگی، قرآن تو باتیں ہیں نا، اچھی اچھی باتیں ہیں، ایگزامپل بھی سیٹ کرنا ضروری ہے کہ دیکھو ان اچھی باتوں پر کوئی عمل کرنے والا بھی ہے 100%، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی ایک ایک بات پر عمل کیا، آپ کی زندگی میں اور قرآن میں آپ کوئی فرق نہیں پائیں گے، کسی ایک مقام پر بھی، کسی ایک بات پر بھی یہ نہیں آپ دیکھ پائیں گے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور اللہ کے نبی کوئی اور کام کر رہے ہو، نہیں۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ آج ہماری زندگی سے کوئی غیر اسلام سمجھ سکتا ہے؟ ہر گندے کام میں ہم شامل ہیں، ہر برے کام میں ہم شامل ہیں، ہمیں دیکھ کر تو لوگ جو ہے بدظن ہو جاتے ہیں، ان کی رائے غلط ہو جاتی ہے۔ روزانہ کی جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لوگ اسلام کو بھی برا سمجھتے ہیں ہماری برائی سے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھ کر غیر جو ہے وہ اسلام سمجھیں کہ بھائی یہاں اسلام یہ ہے، یہ لوگ مسلمان ہیں، کیوں؟ ان کے اندر اسلام ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی آتا تھا باہر سے مسافر، کوئی غیر آتا تھا، اللہ کے نبی یہ فرماتے تھے کہ تم ہمارے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارو۔ جو بھی وقت گزارتا صحابہ کو دیکھ کر ان کو بات سمجھ میں آتی اور وہ مومن ہو جاتا۔ جب مکہ فتح ہوا، بہت سارے صحابہ 10,000 سے بھی زیادہ، اور مکہ پورا اس وقت مسلمان نہیں تھے، بہت کم تھے، ایک دن میں سارا مکہ مسلمان ہوا۔ کیوں ہوا؟ ایک دن کے اندر، ایک دن کے اندر 20 سال کی دشمنی ختم ہو گئی۔ 20 سال پہلے کے 13 سال اور فتح مکہ جو ہوا ہے وہ تقریباً 7 سال کے بعد، تقریباً 20 سال جو دشمن تھے، کٹر دشمن، جنگیں کی، پہلے جنگیں جب نہیں ہوئی اس وقت بھی جسے چاہتے مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ خود اللہ کے نبی کو کتنی مرتبہ انہوں نے کوشش کی، زخم دیے جنگ احد کے اندر، آپ کے دانت جو ہے وہ شہید ہو گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، یہ سب ہوا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اس وقت جو مسلمانوں کا کردار تھا، جیسے اس دن مسلمانوں نے ویوہار کیا، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی فخر نہیں، کسی کو نہیں ستا رہے ہیں، سر جھکاتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور پھر مسجد حرام کے اندر کعبے کے آس پاس لوگوں نے نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی نے سب کو معاف کر دیا، چند لوگوں کے علاوہ، اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے سب معاف۔ رات کے وقت مکے والوں نے دیکھا کہ ایک جو لشکر ہے جو جیت گیا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جیتنے کے بعد سارا لشکر مسجد حرام میں داخل ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور ساری دنیا کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ کردار تھا، دیکھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے۔ عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی جیت پر بھی اتنے ہنگامے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سرپنچ کا الیکشن ہوا، کوئی جیت گیا، اتنے بے حیا بے شرم ہو کر پاؤڈر ڈالتے ہوئے پورے گاؤں کے اندر جو نکالتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ حالانکہ آپ کے سامنے ہارنے والا بھی آپ کا بھائی مسلمان ہے،
اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں. جے جے کے نعرے اور وہ دلندر کلر پورے جسم میں ڈال کر پورے گاؤں کو، پورے بازاروں کو جو رنگین بنا دیتے ہیں، اس سے بڑی بے وقوفی، اس سے بڑا گناہ کا کام کچھ ہے؟ ایسے لوگوں سے کوئی سیکھے گا؟ زندگی ختم ہو رہی ہے، مرنے تک اسی پاؤڈر پہ خوش ہو رہا ہے آدمی. یہ حال نہیں تھا اللہ کے نبی کی ساتھیوں کا. پورا مکہ ہاتھ میں آ گیا ہے، بڑا یعنی عرب کا سب سے بڑا شہر، جس شہر کی لوگوں میں محبت تھی، اور آخر تک وہ لڑتے رہے اللہ کے نبی سے کہ کسی طرح مکہ ہمارے ہاتھ میں رہے. لیکن جب مکہ ملا، اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی، اپنا فخر بیان نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا. یہ سب منظر دیکھا مکے والوں نے، کئی ہزار تھے، ایک رات کے اندر سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے. اسی طرح جہالت والی زندگی گزار کر ہم اس دنیا سے جائیں گے، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور پھر اسی میں تھوڑا خلاصہ، اسی حدیث کا اگلا حصہ، جب ایک گنہگار بندہ، اللہ کے احکامات کو نہیں ماننے والا، اللہ کے نبی کا انکار کس حال میں؟ صرف زبان سے محبت نہیں، ایک ایک سنت کو چھوڑنا انکار ہی تو ہے. ایسے گنہگار بندے کا جب ٹائم ہو جاتا ہے، فرشتے نہایت ڈراؤنی شکل میں دیکھ کر ہی آدمی کانپ جائے، گھبرا جائے. ایسی صورت میں تاحد نگاہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر ملک الموت سب سے زیادہ بری شکل بنا کر انگار کا کفن لے کر آتے ہیں، اور اس سے قریب آ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث، گندی روح، نکل. اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ اب دیکھے گی تجھ پر. اللہ کی ناراضگی بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی ہے. چل. پھر اس کو اس طرح کھینچتے ہیں، یہ سنتے ہی روح جو ہے بدن کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی. بڑی تکلیف سے اس کو کھینچا جاتا، جیسے کانٹے دار مثالیں دی گئی ہے، کیکر کا کانٹا ہو اور بہت ہی ویک کپڑا اس پر ڈالے، ایک ایک کانٹا اس میں گھس جائے کپڑے میں. پھر اب اس کو آپ کھینچیں تو کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ پھٹ پھٹ کر جگہ جگہ سے چندی ہو کر آپ کے پورا کپڑا تو ہاتھ میں نہیں آئے گا، سارے ٹکڑے ہو جائیں. اسی طرح اس آدمی کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور نکالتے ہی فوراً دوسرے فرشتے لے کر اس آگ کے کفن کے اندر، کفن بھی انگار ہوگا، اس میں ڈال کر لے کر چلتے ہیں. جہاں جہاں فرشتے نظر آتے ہیں وہی بددعا، وہی وہاں استقبال تھا ایمان والے کے لیے، یہاں جو ہے ذلت ہے اس کی. اے خبیث روح، خبیث، ہر فرشتہ یہی کہے گا جب وہ آسمان تک پہنچتے ہیں، پہلے آسمان، اور پھر پرمیشن چاہتے ہیں کہ کھولو، نہیں کھولا جاتا، پرمیشن نہیں. وہیں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، چونکہ اب اس کا بھی حساب ہونا ہے. اللہ کے حکم سے پھینک دیا جاتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، آسمان سے کسی کو پھینک دیا جائے تو کتنا وہ ڈراؤنی منظر ہوگا. چھت کے اوپر سے نہیں، آسمان سے. اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ایک اندازے میں، زمین سے آسمان کی جو ڈسٹینس ہے، مسافت 500 سال میں پوری ہو. یعنی کہ یہ اتنا دور ہے آسمان، کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کوئی وہاں پہنچ نہیں سکتا. قیامت تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں آ سکتی ہے کہ آپ آسمان تک پہنچیں.
چاند تک پہنچے ہیں اور بھی بہت قریب ہے، بہت ساری جگہوں پر کوشش کرتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن آسمان اتنی دور ہے کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اتنے بڑے ڈسٹینس سے آپ کی روح کو پھینک دیا جائے، وہاں ایمان والے کو بڑے اکرام کے ساتھ، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ واپس لا کر اس کے باڈی کے اندر رکھا گیا، یہاں پھینک دیا گیا، اور پھینکے اتنے اوپر سے تو مرے گا بھی نہیں، چونکہ ایک بار مر گیا پھر موت نہیں آئے گی۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اتنے ڈسٹینس سے گرایا جا رہا ہے، تکلیف ہوگی، اسے پرابلم ہوگی، اسے دکھ ہوگا، سب کچھ ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اسے احساس ہوگا۔ ایک آدمی کو ویسے مارنا کہ اسے پتہ نہ چلے ایک اور بات ہے، بول کر سامنے سے جا کر اس کو مارنا، اب دیکھو میں تمہیں مار رہا ہوں، سامنے سے جا کر مارنا زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ اچانک ہو جائے، جب تک ہو نہ جائے اسے تکلیف نہیں ہوگی، بول کر دکھلا کر مارنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ پہلے ہی دن سے شروع موت۔ اب تک جتنے بھی وائش میں تھا، آرام میں تھا، دنیا میں اچھا گھر بنا لیا، اچھے پیسے بینک بیلنس ہو گیا، ہر وقت اچھی غذائیں کھا رہا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، اب وہ یہ سمجھتا رہا ہے، نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اچانک آ گیا موت کا فرشتہ، سب کچھ ختم، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ روح قبض کرنے میں جو اسے عذاب ہوگا وہ آسان نہیں ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کی قبر میں بھی 2 فرشتے آئیں گے، اس سے بھی 3 سوال ہوں گے، ہر ایک سوال میں وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر فیصلے کے مطابق اسے لباس بھی دوزخ کی آگ سے، اور سارا ماحول نیچے اوپر چاروں طرف سے انگار اور بدبو، ایسی بدبو کہ کبھی کوئی سنا ہی نہیں ہوگا، سونگا ہی نہیں ہوگا، بڑی بدبو اس کے جسم سے آتی رہے گی، وہ جلتا رہے گا۔ اور آگے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر اللہ ایک فرشتہ مقرر کرے گا سزا دینے کے لیے، جو اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی فرشتے کی، اور وہ بہرا بھی ہوگا، وہ سن بھی نہیں پائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ہتھوڑا ہوگا جسے ہم ستی کہتے ہیں، ستی، اور اتنا بھاری ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرشتہ اتنا طاقتور، وہ جب اس ستی سے ایک پہاڑ کو مارے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائے، جیسے بالوں کی طرح سے پورا ختم ہو جائے گا پہاڑ ایک مار سے۔ ایسا ستی اور ایسا طاقت کسی اور میں نہیں، اور وہ اس کو مارنے کے لیے مارے گا، ختم ہوگا، پھر اس کو جو ہے زندگی ہوگی، ختم ہی نہیں ہوگا، پھر اس کو یہ تکلیف برابر جاری رہے گی۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ایک تو وہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کے نبی کی قدر کریں، قرآن سمجھ کر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ اکرام، وہ عزت ہوگا۔ دنیا میں ہم نے کیا کیا ہے وہ ختم، یاد ہی نہیں رہے گا۔ حدیث میں ہے نا، ایسے ایمان والے کو جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں تھا، فائنانشیلی اور فزیکلی ہر طرح سے وہ سب سے زیادہ کمزور تھا، اللہ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے بتا تو آرام، راحت، خوشی کبھی دیکھا؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو ایک سیکنڈ بھی خوشی نہیں دیکھا ہوں، میں تو ساری زندگی تکلیف میں رہ کر آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے فرشتوں سے کہ اسے تھوڑا جنت میں لے جا کر ایک شکار کرا کے لاؤ، تھوڑا گھما کر کے لاؤ۔ وہ جیسے ہی جنت میں جا کر واپس آئے گا
چند سیکنڈ میں. پھر اللہ اس سے پوچھے گا اب بتا کیا دنیا میں کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی؟ جو جنت میں صرف انٹری سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی میں تو تکلیف میں تھا، ذرا سی انٹری تو کہے گا اے اللہ میں تو تکلیف جانتا ہی نہیں، میں دنیا میں سب سے آرام میں تھا، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی. یعنی ساری زندگی کی جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جنت کی ایک سیکنڈ کی انٹری میں اس کے دماغ سے ہی ختم ہو جائے. یہ ہے جنت. اور دوزخ بھی سیم اپوزٹ. ایک وہ بندہ جو دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف آرام میں تھا، جو راحت میں تھا، سب کچھ اس کے پاس تھا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی اسے. حدیث میں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ آرام میں رہنے والا. اس سے پوچھے گا اللہ تو کیا تکلیف جانتا ہے، تو دنیا میں کیسی زندگی گزارا؟ تو وہ کہے گا میں تو آرام میں تھا، مجھے ایک سیکنڈ کی تکلیف نہیں تھی. اس سے فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اسے دوزخ کا ایک چکر لگا کر لاؤ. ایک چکر لگا کر آتے ہی پورا چینج ہو جائے گا. اللہ اس سے پوچھے گا اب بتا تو بہت آرام میں تھا دنیا میں، تو بتا رہا تھا. کہے گا اے اللہ آرام کے الف سے بھی میں واقف نہیں ہوں، یعنی کہ میں کبھی آرام میں نہیں تھا، میری ساری زندگی محنتوں کے اندر، مشکلوں کے اندر گزری ہے. دنیا کا سارا پیسہ، سارا آرام، سارے عہدے، ایک منٹ دوزخ کی انٹری میں سب کچھ بھول جائے گا انسان. اب عقل مندی کس میں ہے کہ وہ جو جنت ہے جس کی ایک انٹری سے سب کچھ ہم بھول جائیں گے اور پھر آرام ہی آرام ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تمہارا جی چاہے گا، تو جو تمہارا من چاہے گا، وہ سب کچھ جنت میں ملے گا. اس کے لیے محنت کرنا ہے یا ہمیشہ کی تکلیف کے لیے، آگ میں جلنے کے لیے ہم منمانی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. برما کے ایک